اچھا اب لاسٹ ایسپیکٹ از دین ہاؤ ڈو یو آرگیو یور کیس. ریسرچ بھی کر لیا ہے, ڈرافٹ بھی بڑا زبردست سیٹ کر لیا ہے. اب سب سے پہلے یو نیڈ ٹو لک دا پارٹ. آپ کی ٹائی نیچے ہے, یو ڈونٹ ہیو ٹو ویئر اے ورساچی سوٹ, نائدر آئی ہیو ون, لیکن کوئی صاف ستھرے کپڑے ہونے چاہیے آپ کے. ٹائی آپ کی اوپر تک ہونی چاہیے, بٹن نہ نظر آ رہا ہے اوپر سے. جوتے پالش ہونے چاہیے. اگر ادھر ہی آپ اتنے شابی حالات میں پھر رہے ہیں تو آپ کی کس قسم کی آپ کی وکالت ہے. جج بھی یہ بات نوٹ کر رہے ہوتے ہیں. سردیوں میں ہے تو آپ گاؤن کے بغیر چلے گئے ہیں. سو سب سے پہلے تو ہاں, اس کے بعد جب آپ پورا دن خوار ہو کر آئے ہیں اور اگر آپ کے جوتے اتنے ہی زبردست پالش ہیں تو مے بی یو آر ناٹ ڈوئنگ سم تھنگ رائٹ. لیکن جب صبح گھر سے نکلیں گے تو نہا کے صاف ستھرے لگیں گے تو کوئی تھوڑا سا وکیل لگیں گے نا. پہلے پارٹ تو یہ ہے, بیکاز اٹس آلسو این امپریشن دیٹ یو گیو ٹو دا جج. جو میں نے دیکھا آرگیومنٹس کے اندر, جو ابھی تھوڑا سا اس سے پہلے قیوم صاحب نے بھی بات کی تھی کہ اگر آپ کوئی بہت زبردست ہاروی اسپیکٹر نہیں بھی ہیں, کوئی بہت کمال ڈبیٹر نہیں بھی تھے, if you can cover that up with a lot of preparation. اگر آپ کو آرگیومنٹس اپنے پتہ ہیں اور ادھر آپ کو بہت کمال, you don't sweep the judge off his feet, that doesn't matter, that rarely happens. جس طرح فلموں میں ہوتا ہے گووندا نے اپنے آپ کو آگ لگا لی اور سب نے تالیاں بجائیں, وہ ہماری عدالتوں میں it's very very rare. لیکن اگر آپ یو آر ویل پریپیئرڈ تو وہ جو کانفیڈنس ہے نا آپ کا پریپریشن, جس دن کیس تیار نہیں ہوتا, لیٹ ہوئے ہوتے ہیں, ہماری بھی جان نکلی ہوتی ہے, ججز کین سینس اٹ بیکاز وہ ان کا تجربہ ہوتا ہے کہ یار یہ آج تیار نہیں ہے, آج اس کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں. بٹ once you are prepared then that gives you a preparation, gives you a lot, at least it gives me a lot of confidence. کیس جیتتے ہیں ہارتے ہیں it doesn't matter, فیکٹ شیٹ ہے, نوٹ شیٹ ہے, پیپر بکس ہیں, جج آپ سے ایک سوال پوچھے آپ 6 جواب دے رہے ہیں جج کو, تو وہاں سے جج کین سینس اٹ کہ ہاں یار یہ بندہ پریپیئرڈ ہے. پھر جج چاہے آپ کو ریلیف نہ بھی دینا تو they will respect you for what you've done. In the eyes of the judges you've become a slightly better lawyer. ہوتا کیا ہے, ہم جب وکلا بیٹھتے ہیں بار رومز میں یا آپس میں, ہم کیا باتیں کرتے ہیں, ہم ججوں کی ہی باتیں کرتے ہیں. اس جج نے یہ کر دیا, اس جج نے یہ کر دیا, اس جج نے اس کے ساتھ یہ کر دیا. When judges go into their tea rooms تو ان کے پاس بھی یہی گپ شپ ہوتی ہے. اس وجہ سے we have to be always respectful to a judge too. One has to be always be, there is a very thin line in being persistent and being disrespectful. Of course we have to be persistent. یہ نہ ہے کہ جج نے پہلا دبکا ہی مارا آپ کے, ہاں جی اور lordship I bow before my lord's wisdom and چلو جی خارج, dismiss. You argue your case but you also have to be respectful because کئی اور اتنی چیزیں بھی ہیں, خاص طور پہ جس وقت میرا کیس خارج ہوتا ہے نا تو آپ جج یہ بھی نوٹ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ دروازے سے باہر کیسے نکلیں. اگر آپ نے سر جھکا کے نکلے ہیں یا دروازہ مار کے نکلے ہیں, they note that. اینڈ آپ نے یہ دیکھنا ہے یار کلائنٹ کسی کا سگا نہیں ہوتا. آئی ہیو ون سو مینی کیسز اور کلائنٹ دوبارہ مٹھائی دینے نہیں آیا, اینڈ آئی ہیو لاسٹ کیسز جو کلائنٹ 10 دفعہ دوبارہ آئے. یہ تو اللہ تعالیٰ رازق ہے, ہمیں تو, لیکن وی کین, آور ریپوٹیشن از ایٹ اسٹیک ایز فار ایز جو قیوم صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ کرسیاں مار دیں, تالے لگا دی. آپ کو خیال سے ججز کو ہی نہیں پتا, ایک دفعہ کرسیاں ماری, ایک دفعہ تالے لگائے ہیں, تو کل کو آپ کی کوئی بھی امپورٹنٹ اپوائنٹمنٹس آئے گی تو آپ کی فائل میں یہ بات نہیں آئے گی. آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, کہیں بھی یہ دوبارہ کنسیڈر نہیں ہوگی بات کہ وکیل اس طرح کا ہے. وہ پرانے دور تھے جو جا کے اونچی آواز ماری, دبکا مارا. کون سا ہائی کورٹ کا جج ہے جس کو آپ دبکا مار سکتے ہیں, اونچی آواز میں انٹیمیڈیٹ کر سکتے ہیں اور پھر آپ اسے ریلیف لے جائیں. وہ جج دا جی ایسی دی تیسی کر دیتی, فلانا کر دیتا ریلیف. میں نے تو نہیں آج تک دیکھا کہ کسی نے آ کے جج کے ساتھ اتنی بدتمیزی کی اور وہ ریلیف ہی لے گیا. میکسیمم یہ, سو یو ہیو ٹو بی ریسپیکٹفل ٹو اے جج, بٹ دیٹ ڈزنٹ مین کہ یو کین لیٹ دا جج انٹیمیڈیٹ یو. یو ہیو ٹو پٹ یور کیس اکراس, یو ہیو ٹو بی پرسسٹنٹ. ساری بات سنا کر آئیں. کئی دفعہ اگر آپ کو یہ لگتا ہے, مجھے لگتا ہے کہ جج میری بات ہی نہیں لکھے گا, تو میں ریٹن آرگیومنٹس فائل کر دیتا ہوں اپنے. دیر آر سو مینی ویز کہ آپ پھر جج, we put immense pressure on a judge کہ sir these are the written arguments that I am filing before you. اب آپ بتائیں, اب میں سپریم کورٹ کو جا کے کہہ سکتا ہوں کہ these are the 15 case laws that I mentioned. The honorable single judge did not even look at one, did not even consider one judgment, let alone distinguish them. اور پھر آپ کو کیا پتا ہے کہ جب سپریم کورٹ اوور ٹرن کرتا ہے کسی ہائی کورٹ کی ججمنٹ تو ان کو بھی پہنچتی ہے, ان کا بھی ایک سسٹم ہے.
ناٹ موسٹ. ابھی جو ایک آڈیو بھی ریلیز ہوئی تھی جوڈیشل کمیشن کی, اس میں پتہ لگا کہ ان کے پرسنٹیجز ہیں کہ کتنی ججمنٹس اوور رول ہوتی ہیں. سو نو جج وڈ وانٹ اٹس کیس ٹو بی اوور ٹرن فرام دا سپریم کورٹ. اور اگر کوئی کر دیتا ہے غلط تو پھر ہم سپریم کورٹ سے اوور ٹرن کرائیں گے. اور اگر سپریم کورٹ بھی نہیں ہماری بات سنتا اور کئی دفعہ ہمارا کیس صحیح بھی ہوتا نہیں ہوتی, دین وی ہیو ٹو باؤ بفور دی وزڈم آف دا سپریم کورٹ. بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے, بیکاز دے آر دا لاسٹ کورٹ, اور اپیل میکنزم تو ہماری 90% لڑائیاں تو وہی سول کورٹ میں جاتی ہیں. سول جج کر دیتا ہے خلاف تو کوئی بات نہیں یار, اس کی اپیل کر دو, ڈسٹرکٹ کورٹ میں کر دو, وہاں سے ہائی کورٹ کر دو, اوور ٹرن کرا لو. کوئی بہت آپ اف یو فیل سو پیشنیٹ اباؤٹ اے کیس تو کلائنٹ کو میں مفت کر دیتا ہوں. آئی ایم ناؤ اس قسم میں پرسنل, بیکاز یہ پوائنٹ آف لا غلط اسٹیبلش ہو گیا. سو ایک اور امپورٹنٹ ایسپیکٹ دیٹ آئی ہیو سین از when you are on the roster and you are arguing, you should never cross talk with your opposing وکیل. ہم وکیل بھائی ہیں, بہنیں ہیں, ہم نے ادھر ہی رہنا ہے. قیوم صاحب اور میرے کوئی 10 کیس ہم اپوزنگ کاؤنسلز ہیں, 10 ہم اکٹھے کاؤنسلز ہیں. میں کیس ان سے ہاروں گا بھی تو ان سے ہی چائے پیوں گا میں جا کر. ایک سرٹن لمٹ تک ہم نے اپنا کیس آرگیو کرنا ہے, اس کے بعد ذاتی ہمارے کیسز نہیں ہیں. ذاتی میرا کیس ہو تو شاید میں ان کو ریکویسٹ کروں گا سر یہ نہ ہی کرے, میرے والد صاحب کی پراپرٹی کا کیس, وہ بھی ان کی مرضی, اگر میرے دوست ہوں شی شوڈ بی ڈوئنگ دیٹ کیس ٹو. لیکن روسٹر کے اوپر جھگڑا ایک کلائنٹ کے لیے, ایک دوسرے کے ساتھ بدتمیزی, جج کے ساتھ جھگڑا, جج کے ساتھ نہیں آپس میں بھی نہیں کرنا. اور جتنے میں نے ٹاپ لائرز دیکھے ہیں وہ آپس میں دوست ہیں, آپس میں فرینڈز ہیں, اور ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا. سو یہ جو ہم نے دیکھا ہے کہ ایک دوسرے کے گریبان پکڑ لینے, لڑائیاں کر لینی کرمنل سائڈ پہ زیادہ ہوتا ہے, دیٹ شوڈ نیور ہیپن. جج آپ سے سوال پوچھے, کئی دفعہ میں نے دیکھا آپ بیچ میں جج کو نہ ٹوکیں. سو یور باڈی لینگویج شوڈ بی دیئر. سو اور ایٹ ٹائمس آپ کوشش یہ کرتے ہیں یار میں سارے انگریزی میں بحث کر لوں, شاید جج انٹیمیڈیٹ ہو جائے, جج کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے آپ کی انگریزی. پرسنلی اسپیکنگ ہم پاکستانی ہیں, آل آف اس, ہماری فرسٹ لینگویج اردو ہے. It's always better to be bilingual. That's one of my that's something that I always follow. کہ خالی انگریزی میں کرتے جا, جج کو سمجھ ہی نہ آ رہی ہو, آپ کی بھی انگریزی غلط, جج کی بھی انگریزی تھوڑی آگے پیچھے, بات ہی نہیں کراس ہوئی. So you have to put the point across. Whichever best way you think you can put it across. If you can put it across in Urdu, that's fine. If you can put it across in English, that's fine. But you have to make sure کہ جج کو سمجھ آ رہی ہے. ایک چھوٹی سی بات, فار ایگزامپل سم ججز, اور یہ قیوم صاحب نے تو ہمیں بہت پہلے بات سکھائی تھی, ہیڈ نوٹس نہیں پڑھنے. سو اف یو ہیو ٹو ریفر اے ججمنٹ, ریڈ اٹ فرام دا ریلیونٹ پیراگراف. سارا امپریشن آپ کا خراب ہو جاتا ہے, آپ ہیڈ نوٹ سے پڑھنا شروع کر دیں, وہ بیچ میں سے دکھائیں. تو لاسٹ یہ آلریڈی ہم نے بات ڈسکس کر لی تھی کہ یار ہاؤ ٹو آرگیو کے اندر ایک امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے, وین یور کیس از ڈسمسڈ ہاؤ ڈو یو ریئیکٹ دین, وہ ہم نے ڈسکس کرے. دس از ویری امپورٹنٹ, بیکاز یا تو آپ نے سمجھنا ہے کہ میری زندگی کا آخری کیس ہے تو دیٹس another ball game. بٹ جتنا مرضی امپورٹنٹ کیس ہو, when your case is dismissed there has to be a protocol that you must follow and you must not lose heart. Sometimes you win cases, sometimes you lose cases. ایک سینئر وکیل سے میں نے ایک بار پوچھا, میں نے کہا سر آپ what's your winning percentage, اور نے کہا my winning percentage is very low. میں نے کہا آپ تو اتنے بڑے وکیل ہیں, how why is it low? کہتے میرے پاس آتے ہی مشکل کیس ہیں, کوئی آسان کیس, چھوٹے موٹے کیسز ہوتے ہیں آرام سے جیت جانے ہوتے تو میں دے دیں گے, جب پاس جاتے ہیں کوئی بات نہیں بنتی, کنکرنٹ فائنڈنگز ہیں تو میرے پاس آ جاتے ہیں. سو اف آئی کین ایون ون 10% آف دوز کیسز تو بڑی بات ہوتی ہے. ججز جو ہیں اور آپ کے کولیگز جو ہیں وہ اس بات سے کبھی امپریس نہیں ہوئے کہ آپ ایک کیس جیت گئے ہیں, وہ اس بات سے امپریس ہوئے ہیں کہ آپ نے ایک مشکل ہارے ہوئے کیس میں بھی کتنی پرسسٹنس دکھائی ہے, کتنی محنت کی ہے, کتنی ریسرچ کی ہے, اور وہ جا کے اپنے 10 ججز کو بتاتے ہیں کہ یار بڑا اس نے آج کام کیا تھا لیکن ہم نے اس کو ریلیف نہیں دی. وہ 10 ججز بھی سمپتھائز کرتے ہیں آپ سے نیکسٹ ٹائم کے لیے, ایز اپوز ٹو جا کے کہتے ہیں کہ جو ہم نے جج کی ایسی کی تیسی پھیر دی تو اس کے بعد آپ کے کریئر کی بھی ایسی کی تیسی پھر جائے گی. تو لاسٹ ایسپیکٹ یہ ہم نے نا دفتر میں بھی میں نے اپنے لکھ کے نا لگایا ہوا ہے بڑا سا یہ ہیڈنگ, نیور لیٹ اے ون گیٹ ٹو یور ہیڈ اور اے لاس ٹو یور ہارٹ. سو دس از ریئلی امپورٹنٹ. وکالت ہمارا بڑا مشکل کام ہے, ابھی بھی صبح ارجنٹ لگا ہوتا ہے, ہزارویں دفعہ میں نے کوئی پٹیشن شاید فائل ہو, گاڑی چلاتے ہوئے بندہ سوچتا جا رہا ہوتا ہے یار پہلا ورڈ کیا کہنا ہے,
یہ کیا کہنا ہے, رات کو خواب میں بھی وہ جج صاحب آ رہے ہوتے ہیں, کئی سخت جج کے پاس جب ارجنٹ میں لگ جاتا ہے کیس, جان پہلے ہی نکل جاتی ہے آدھی کہ یار یہاں تو لمنی میں خارج ہو گیا تو بڑا مشکل ہے, کم از کم عزت رہ جائے, نوٹس ہو جائے, اسٹے نہ ملے, تو پریشر ہوتا ہے. آپ رات کو فیملی کے ساتھ بھی اپنا ٹائم اسپینڈ کر رہے ہیں تو یو آر انڈر اے لاٹ آف اسٹریس, یو آر انڈر اے لاٹ آف پریشر. So I'm trying to handle کہ how do you cope with that pressure. For instance, Ehsan Bhoon صاحب ہیں, I'm extremely, amongst other things, میں ان سے جو impressed ہوں, he's always very, he always has a smile on his face. وہ خارج بھی ہو کے آیا تو like یار ٹینشن کوئی نہیں ہے, ایکسیپٹ بھی ہو کے آیا تو اتنا ہی خوشی ہے, زیادہ خوشی بھی نہیں ہے, زیادہ ٹینشن بھی نہیں. So that is something that I would like to follow, کہ میں بھی آج اگر کیس ہار جاؤں تو I'm a little disappointed. لیکن کیس ہے, قسمت ہے, if you've given it your best and if you've done it honestly تو بس پر یہی ہونا تھا. اور اگر اللہ تعالیٰ نے اور کلائنٹ بھیجنے ہیں تو آ جائیں گے, اور اللہ تعالیٰ نے اگر نہیں بھیجنے ہیں تو جو مرضی کر لو, نہیں آئیں گے. So this is about it, and hope you all will do well and we'll see each other in courts inshallah. آپ کو ہر دفعہ میں یہ کہتا ہوں کہ نہ صرف ہم یہاں پہ جن صاحبان کو بلواتے ہیں ان کو اس لیے بلواتے ہیں کہ وہ آپ کو لیکچر دیں, بلکہ ایک ایگزامپل کے طور کے اوپر بھی آپ کے سامنے بٹھاتے ہیں. حارث بھائی کی آپ نے بیچ میں دیکھا جس انداز میں اردو میں جتنے کمفرٹیبل تھے اتنے ہی انگریزی میں کمفرٹیبل ہیں. آپ نے یہ بھی دیکھا کہیں زبان ہکلائی نہیں, آپ نے یہ بھی دیکھا کوئی اگریشن نہیں, آپ نے یہ بھی دیکھا لاجکلی بات کی, آپ نے یہ بھی دیکھا پریکٹیکل بات کی, آپ نے یہ بھی دیکھا کہ یہ کس کو, آپ کو ایک ٹیسٹ مل گیا کہ کورٹ میں بھی کس انداز کے اندر یہ کرتے ہوں گے. انہوں نے سارے کے سارے اپنے سیکرٹس آپ کے سامنے رکھ دی, اور جس طریقے سے یہ کرتے ہیں ان کے لیے ہم تہہ دل سے شکر گزار ہیں. اور دوسرا اب اینڈ میں یہی کہوں گا بی لائک حارث عظمت, اگر آپ نے اس پروفیشن But thank you sir.